وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے الحمدللہ ہمارے 23 روزے مکمل ہوئے ہیں. ابھی 24ویں رات کی تراویح سے اور قیام اللیل سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں یا جو بھی روزے ہم رکھ رہے ہیں، جیسے بھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تراویح پڑھنے میں اور یہ روزوں میں کوتاہی اور غلطیاں ہیں اور خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری ان عبادتوں کو اپنی جانب سے قبول فرما، آمین. 24ویں پارے میں کل 4 سورتیں ہیں. ایک ہے سورہ زمر اور دوسرا ہے سورہ مؤمن اور پھر اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ. 3 سورتیں ہیں جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. 24ویں پارے میں سورہ زمر میں مختلف ٹاپکس اور مختلف عناوین ہیں. جیسے اس میں ایک ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے بھی خطاب کرے گا اور جنتیوں سے بھی خطاب کرے گا. جہنم کی طرف جہنمی ان کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ان کو گروہ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں ان کو لیا جائے، جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے. کہا اللہ نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروپ در گروپ لے جایا جائے گا. تو زمر کہتے ہیں گروپ در گروپ، جماعت کو. جب کافر اور جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جو جہنم کے گارڈز رہیں گے، سیکورٹی گارڈز، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہارے کو اللہ سے اور آج کی ملاقات سے ڈراتے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، رسول آئے تھے، لیکن ہم رسول کی بات نہیں مانے، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو گیا. تو لہذا جہنمیوں کو کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا اور گھمنڈ کرنے والوں کا سب سے برا ٹھکانہ ہے. یہ جہنمیوں کے بارے میں. ٹھیک اسی طرح جنتیوں کے بارے میں بھی ہے. وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف جنتیوں کو گروپ در گروپ، جماعت کی شکل میں لے جایا جائے گا. ان کو بھی جب یہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے جو سیکورٹی گارڈز رہیں گے، فرشتے، وہ ان جنتیوں سے پوچھیں گے سلام علیکم، ان جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین،
تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو اور تمہاری زندگی بہترین اور تم نعمتوں میں پلو، اور فادخلوها خالدین، جنت میں تم داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو جنت میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جنتی بولیں گے الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنایا تھا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں کہیں چاہیں گے اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے، رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا سب سے بہترین بدلہ ہے۔ اللہ جنتیوں کے اتنی زمین دے دے گا رہنے کے لیے کہ وہ اپنے زمین میں جتنا چاہے جہاں چاہے رہ سکتے۔ کتنا ایریا ملتا ان کو؟ ایک ایک آدمی کو کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جو جنت میں آخری شخص داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ پہنچا، اللہ سے تمنا کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ پہنچائے گا تو دیکھے گا کہ جنت کے اندر سے نعمتیں اور جنت میں جنتی جو ہے ہنسی خوشی اور اللہ کی نعمتوں میں ہے، تو پھر اللہ سے تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دروازے کے اندر داخل کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمنا اور اس کی آرزو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو پھر جب جنت کے اندر داخل کر دے گا تو پھر وہ تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے ذرا پوری دنیا کتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی زمین جو ہے اس کو جنت میں ملے گی، جنت کے آخری شخص کو۔ تو پھر سمجھو جو جنتی میں اس سے پہلے داخل ہوگا ان کو کتنی جو ہے بڑی بڑی زمینیں ملیں گی۔ تو بہرحال وہاں جو ہے جنت میں ہر قسم کی جو ہے نعمتیں ہیں، اور انسان جو ہے جب اس کو جنت مل جائے گی جہاں چاہے وہ رہ سکتا، جہاں چاہے وہ رہ سکتا، ہر قسم کا ایڈونچر، ہر قسم کا جو ہے اس کو ہر قسم کا اس کو مزہ وہاں ملے گا۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وَمَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کی آنکھیں چاہیں گی وہ سب چیزیں ملے گی۔ دل کیا چاہے گا وہ ملے گا، دل میں کیا دل بولا کہ وہ ملتا ہو جنت میں، ایسی جنت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جنت کے بیچ میں درمیان میں ایک درخت ہے، اس کی ایک ایک ٹہنی پورے جنت کو جو ہے گھیری ہوئی رہتی، ایک ایک ٹہنی، وہ تو ایک ایک شاخ، ایک ایک ڈالی پوری جنت کو جو ہے چھائی ہوئی رہتی، پوری جنت وہ اتنی بڑی ایک ایک ٹہنی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اگر نکلے وہ ٹہنی کو پار کرنے کے لیے تو تب بھی وہ کئی 700 سال جو ہے اگر وہ سفر کر کے جائے تب بھی جو ہے وہ ٹہنی کو پار نہیں کر سکتا، اتنی جو ہے بڑی جنت رہے گی، اور اتنی بڑی بڑی جو ہے زمین وہاں جنتیوں کو ملے گی۔ بہرحال جہنمیوں کا اور جنتیوں کا اس میں سورہ زمر میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مؤمن ہے۔ سورہ مؤمن میں ایک رجل مومن کا تذکرہ ہے، مومن آدمی کا تذکرہ ہے۔ کون تھا مومن آدمی؟ یہ فرعون کے قوم کا ایک آدمی تھا، فرعون کے قوم کا۔ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی، تو فرعون نے جو ہے بات نہیں مانی اور الٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اور موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تو پھر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان اور فرعون کے گھر میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے کہتا ہے، اتقتلون رجلا، کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنے کی سوچ رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے پاس معجزے لے کر آیا، اللہ کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے بول کر، پھر بھی تمہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اچھا، یہ کاذبا فعلیہ کذب، اگر یہ جھوٹا ہے اپنی بات میں یہ رسول، تو پھر اس کا جھوٹ اسی کے اوپر ہے، یعنی اس کے جھوٹ کا نتیجہ، اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے اوپر ہو جائے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اپنی دعوت میں سچا ہے، تو یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یعدکم، تو یہ جس کا وعدہ کر رہا ہے اس کا جو ہے ضرور تمہیں سزا ملے گی، ضرور سزا ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اور زیادہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد وہی رجل مومن کہتا ہے، یا قوم، یا میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، تم دنیا میں غالب اور دنیا میں غلبہ پانے والے ہو، لیکن اللہ کا عذاب اگر تمہارے پاس آ جائے تو کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ فمن ینصرنا، کون بچائے گا؟ من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا اس کے بعد، میں جو صحیح سمجھتا ہوں تمہارے کو وہی سمجھاتا ہوں، اور میں تمہارے کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جو آدمی اسلام قبول کیا تھا، مومن تھا، اس آدمی نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم کو اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، ایسا ہی عذاب جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو آیا تھا عذاب، ایسا ہی عذاب جس طرح عاد اور سمود کو، قوم عاد اور قوم سمود کو جو ہے عذاب آیا تھا، اس طرح عذاب اگر تمہارے پاس آئے گا تو اس ایسے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، آخرت کے دن سے تمہیں ڈراتا ہوں، لہذا میری قوم کے لوگوں ذرا اللہ سے ڈرو، اللہ سے، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ رجل مومن کا اس سورہ مومن میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کا تذکرہ کیا کہ سب سے بہترین دعوت دنیا میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا دنیا میں سب سے بہترین دعوت ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی دعوتیں ہوں گی، کوئی آدمی بزنس کی طرف بلائے گا، کوئی آدمی تجارت کی طرف، کوئی آدمی کھانے کی دعوت کی طرف، کوئی آدمی خاندان کی دعوت کی طرف بلائے گا، لیکن جو آدمی اللہ کی طرف بلائے گا، اسلام کی طرف بلائے گا، ایمان کی طرف بلائے گا، اس کی دعوت سب سے بہترین دعوت ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دعوت دے گا بھی اور خود عمل بھی کرے گا، صرف دعوت کے حد تک جو ہے وہ نہیں رکے گا، بلکہ دعوت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے گا۔ یعنی آدمی جو دعوت کا کام کرتا ہے، داعی کو چاہیے کہ دعوت کے ساتھ عمل بھی کرتا رہے، بلا عمل کے دعوت دینا اثر نہیں کرتا ہے۔ دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جس اللہ کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے خود جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو پھر اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوگا۔
اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے کو برائی کو دور کرنا ہے، ہمارے کو برائی کو دور کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس برائی کو تم اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو ایسی برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو. تمہارے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ تم اچھا کرو. ادفع باللتی ہی احسن، تم اس کے ساتھ اچھا کرو. اگر تم اس کے ساتھ اچھا کرو گے، اگرچہ کہ وہ تمہارے ساتھ بار بار برائی کا کام کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے، لیکن تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے تمہارے اس کے درمیان اگر بہت پرانی دشمنی ہے، بہت پرانی دشمنی، کٹر دشمن ہے، لیکن اس کی دشمنی کا جواب تم اس کے ساتھ دوستی سے دے رہے ہو، اس کے ساتھ اچھائی سے دے رہے ہو، تو پھر تمہارا وہ جگری دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا. تو جو بھی ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ان کی برائی بھی ختم ہوگی اور وہ ہمارے پکے دوست بن جائیں گے. یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں باقی رکھے، قرآن حدیث پر اللہ باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.